فوق في آثار، هذا آثار صنم ذو الخلصة، هذه البنايات. سعودی عربیہ میں حال ہی میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہو گئی ہے. یہ اہم ترین نشانی صحیح مسلم چیپٹر فتنوں اور قیامت کا دور کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کو ایک بار پھر سے لات اور عزا کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے. آج سے 1400 سال پہلے جب مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر جہاں پر اپنے کئی سو بت بنا لیے تھے، ان کے اندر سب سے اہم ان کے 3 بت تھے جن کے نام تھے لات، منات اور العزا. یاد رہے کہ مشرکین مکہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان تینوں فیمیل دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور ان کے بت بنا کر ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر قربانی بھی کیا کرتے. انہی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی سمجھتے کہ یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. حالانکہ یہ تینوں عرب کی مشہور جادوگرنیاں تھیں جن کی شکل اور نام پر یہ بت پرستی شروع کی گئی، اور کعبہ کے اندر بھی ان کے بت رکھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ طواف کعبہ کے وقت بھی مشرکین مکہ ان کا نام پکارا کرتے تھے، جبکہ سب سے بڑے اور اہم بت حبل کو یہ اللہ یعنی خدا کی صورت کہہ کر بھی پوجا کرتے. ان چاروں کو ملا کر کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. بالکل سیم وہی لاجک ان لوگوں کی تھی جو کہ آج قبر پرستوں کے پاس ہے کہ ہم لوگ تو قبروں پر جا کر اسی لیے ان سے مانگتے ہیں کہ یہ بزرگ جو مر چکے ہیں یہ اللہ کے انتہائی قریب تھے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہیں. قبر میں موجود یہ شخص جو کہ خود مر چکا ہے ہماری فریادیں وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. کچھ تو آج کے گمراہ مسلمان انہیں وسیلے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کچھ تو انہی قبروں کے اندر دفن انسانوں کو سجدہ کر کے ان کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. جبکہ اللہ پاک بار بار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے ہی مانگو، میرا کوئی نمائندہ یا شریک نہیں ہے، تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مجھی سے مانگو، اور اسی کا نام ہے توحید. ویسے تو مشرکین مکہ ان تینوں دیویوں کو الگ الگ طاقت کا مالک سمجھتے تھے، جیسے آج ہندوؤں کے اندر ہر ایک خدائی طاقت کے لیے الگ خدا موجود ہے، اور مشرک مسلمانوں کے اندر الگ الگ بزرگ کے لیے کرامت کے نام پر یہ طاقتیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. بالکل اسی طرح سے لات دیوی کی عبادت خاص طور پر بنو ثقیف کے لوگ کیا کرتے تھے جو کہ طائف کے اندر آباد تھے، اور اس دیوی کا مندر بھی وہیں پر موجود تھا. اسے امن، خوشحالی اور موسم کی دیوی مانا جاتا، اور مسافر اپنے سفر پر جانے سے پہلے اس سے دعا کیا کرتے، اس کے نام پر قربانی کیا کرتے اور اس کے لیے منتیں مانگا کرتے. فتح مکہ کے بعد اس کے مندر کو تباہ کر دیا گیا. جبکہ منات کو قسمت، دولت اور وقت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مدینہ کے اندر اوس، خزرج اور باقی کئی قبیلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد سعید ابن زید کو 20 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کی وادی قدیم کے اندر موجود اس کے سب سے بڑے مندر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. ایک سیاہ فام عورت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے قتل کر کے اس مندر کو مسمار کر دیا گیا. جبکہ عزا کو طاقت، حفاظت، اولاد، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ جنگوں کے اندر حبل کے بعد اس کو مدد کے لیے پکارا کرتے. یہ دراصل ایک زندہ جادوگرنی تھی جو کہ وادی نخلا کے اندر 3 درختوں کے نیچے اپنا مندر بنا کر وہاں پر رہتی تھی. وادی نخلا وہی ہے جہاں پر جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. شیطانی جنات عزا کے مجسمے کے اندر داخل ہو کر آوازیں نکال کر عرب کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے. عرب کے مشہور قبیلے بنو قریش، بنو غطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ، یہ سب اس کی عبادت کیا کرتے. عزا کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی موجود تھا، جسے توڑنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ 30 گھڑ سواروں کے ساتھ جا کر اس کے اصل مندر کو مسمار کر دو اور اس جادوگرنی کو بھی قتل کر دو. واپس آ کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قیامت تک عرب سرزمین پر عزا کی عبادت کبھی نہیں ہوگی. شیخ عثمان ابن فاروق ایک پاکستانی امریکن مسلم اسکالر ہیں، اور خاص طور پر پبلک پلیسز کے اندر غیر مسلموں اور ایتھیسٹ خصوصاً کرسچنز کے ساتھ لاجیکل قسم کی ڈیبیٹس کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا. A sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping
Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza on the I said, this sign I could not imagine. وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر اس وقت لات اور منات کی باقاعدہ عبادت شروع ہو چکی ہے. میں نے بذات خود کئی سورسز کے تھرو ایسی تصویریں دیکھی ہیں جن کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر پرسنل لات اور منات کے سٹیچو بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں. اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ یا کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھے، لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ کلیئر ہو گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ سعودی عربیہ کے اندر آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں پر بدلا جا رہا ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثہ کے طور پر لات و منات اور عزا کے بتوں کو واپس لایا جائے. ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا شروع سے لے کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر ان کو دوبارہ سے بنانا چاہیے. آپ لوگ آج سے بس 10 سال پیچھے چلے جائیں کہ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانہ جاہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے تاریخی ورثہ کے طور پر جسے میوزیم کے اندر رکھا جائے گا. پر آج کے سعودی لوگوں کی سوچ اور سعودیہ کے اندر ہوتا ہوا لبرل قسم کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی واقعے کے اندر شروعات ہو چکی ہے اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے، اور یہ خبر دسمبر 2023 کی ہے. دوسرا، اگر اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات و منات کی باقاعدہ طور پر عبادت شروع بھی کر چکے ہیں تو یہ ایک سیکرٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ چیزیں یوں پبلک کے اندر کبھی بھی نہیں پیش کی جاتی جب تک کہ اس کے اندر شامل کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص سورس سے ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچیں. یعنی اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی بہت جلدی پوری ہونے کے قریب ہے. ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے دہی الخلاصہ کا طواف شروع نہ کر دیں. مکہ شہر کے ساؤتھ کے اندر یمن ملک کے پاس ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جسے بنو دوس کہا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی اسلام کی آمد اور فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں نے یہاں پر اپنا ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ یمن کا کعبہ کہا کرتے. اس جگہ پر شرک و بت پرستی کے علاوہ دنیا کا ہر غلیظ کام ہوا کرتا تھا. خاص طور پر یہ جگہ پروسٹیٹیوشن کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی. فتح مکہ کے بعد صرف کعبہ سے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر اس جگہ پر بھیجا جو کہ بت پرستی کا گڑھ تھا. یعنی اس وقت کے سب سے اہم اور بڑے مندر جن میں سے ایک دہی الخلاصہ بھی تھا. اسے توڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ کو بھیجا. ان کو یہاں پر اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. یہ اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کا ایک پتھر 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے اور بڑی مشکل سے اس کو تباہ کر کے اس کا ملبہ یعنی کہ اس کے پتھروں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ سے پہلے سنایا کہ یا تو مزاحمت نہ کرو، اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو باقی 100 کے قریب لوگ مزاحمت میں یہاں پر مارے گئے. اب اس مندر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ عرب سے بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اس کے الٹ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوس کی عورتیں اور دوسی قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورثے، کلچر یا آبا و اجداد کے بت پرستی کے دین پر واپس آ جائیں گی. یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل، کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں. کیا آپ یقین کریں گے کہ سال 1900 کے اندر ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر بتوں، درختوں اور دہی الخلاصہ کے پتھروں کی یا پھر اس کے ملبے کی عبادت شروع ہو گئی تھی. یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کنگ عبدالعزیز کے دور کے اندر ملٹری آپریشن تک کرنا پڑا. اب یہ ممکن ہے کہ اصل صورت میں نہ صحیح بلکہ علامتی طور پر کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ ممکن ہے سعودی ورثہ یا ٹورزم کے طور پر اسے دوبارہ سے بہت جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بت پرستی بھی شروع کر دیں. جیسا کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر کیوب عمارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا جو کہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے. اب یہ کب تک ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ یہ بہت جلد ہو کر رہے گا. دیکھیں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ اس وقت آخری زمانے کے اندر یا آخر الزمان کے اندر جی رہے ہیں، اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب 1881 کے اندر فرعون مصر کی لاش ملی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا کہ میں تجھے مستقبل کے اندر آنے والوں کے لیے یا پھر آخر میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا. اور ہم وہی لوگ ہیں جو کہ آخری وقتوں کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔